کسے گرائیں اور کسے رکھیں. what to keep and what to destroy. کسے رکھنا ہے اور کسے گرانا ہے. کتاب مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ اس کا 2 باب اور اس کی 19ویں آیت کا ابھی مطالعہ کیا گیا ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. 20ویں آیت آپ کی تقویت کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں, آپ کے نالج کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے کہ یہودیوں نے کہا 46 برس کا یہ مقدس بنا ہے, یعنی اسے 46 برس لگے ہیں بننے میں, اور تو کہہ رہا ہے کہ 3 دن میں اسے کھڑا کر دیا جائے گا, 3 دن میں اسے ری بلڈ کر دیا جائے گا. اور 21ویں آیت میں اس کی ایکسپلینیشن خداوند یسوع مسیح سے انپیک کرتے ہیں. لکھا ہے مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا, پس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا, اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کو جو یسوع نے کہا تھا اس کا یقین کیا. آمین. کسے گرائیں اور کسے رکھیں, یہ جو سبجیکٹ ہے, یہ جو مضمون ہے, یہ در حقیقت ایک چیلنج ہے, ایک چنوتی ہے مجھے اور آپ کو کتاب مقدس میں سے دی گئی ہے کہ مجھے خدا جو خالق اور قادر مطلق ہے, اور کتاب مقدس کے مطابق خدا بنانے والا ہے. کیا کرنے والا ہے؟ بنانے والا ہے. اس نے پوری کائنات کو بنایا ہے. وہ خالق گنا گیا ہے, اسے کریٹر کہا گیا ہے. یعنی اس کی نیچر جو ہے وہ کریٹیو نیچر ہے, وہ ڈسٹرکٹیو نیچر نہیں رکھتا. در حقیقت اس کی نیچر جو ہے وہ کریٹیو ہے, وہ بنانے والا ہے, وہ تخلیق کرنے والا ہے, وہ پیدا کرنے والا ہے. اور میں اور آپ اس کی شکل پر بنے ہوئے ہیں. جب میں اور آپ اس کی شکل پر بنے ہوئے ہیں تو خدا نے مجھے اور آپ کو بھی کریٹیو بنایا ہوا ہے, پیدا کرنے والا بنایا ہوا ہے. مجھے اور آپ کو خدا نے تخلیق کرنے والا بنایا ہوا ہے. ان دا فرسٹ پلیس آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ عدن کے اندر جو آدم پیدا کیا گیا تھا وہ خدا کی شکل پر پیدا کیا گیا تھا, اور خدا کی شکل پر پیدا کرنے کے سبب سے اگر وہ خالق ہے, اگر وہ پیدا کرنے والا ہے, اگر وہ بنانے والا ہے, تو وہی کریٹیو نیچر جو ہے آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکنے کے سبب سے ٹرانسفر کی گئی ہے, اسے عطا کی گئی ہے, اسے دی گئی ہے. اس کا مطلب خدا اگر بنانے والا ہے تو بنانے والی نیچر ٹرانسفر کرتا ہے, بنانے والی نیچر عطا کرتا ہے. اس کا مطلب عدن کے اندر آدم صرف بنانے والا تھا, کیونکہ خدا بنانے والا ہے, خدا تباہ کرنے والا نہیں ہے, خدا ڈسٹرائے کرنے والا نہیں ہے. مگر اس کے برعکس میرا اور آپ کا ایک اینمی ہے, میرا اور آپ کا ایک دشمن ہے جسے اوپر سے گرایا گیا ہے اس کی نافرمانی کے سبب سے, اور وہی عدن میں راہ اختیار کر رہا ہے. عدن میں اس نے ایک راستہ اختیار کیا ہے تباہی کا اور تباہ کرنے کا. خدا بنانے والا ہے, مگر اس کے برعکس میرا اور آپ کا دشمن جو ہے وہ گرانے والا ہے, وہ تباہ کرنے والا ہے. اور خدا نے جب بنایا ہے تو بنانے کے بعد اس نے آدم کو یہ کہا, اس نے کہا کہ آدم یہ سب کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اور تو اس کی کیا کر, حفاظت کر, پروٹیکٹ کر, اینڈ کیپ اٹ, اسے سنبھال کے رکھ, اس کی نگہبانی کر, اس کی نگہداشت کر, اس کا خیال کر. خدا نہ صرف تخلیق کرتا ہے, نہ صرف بناتا ہے, بلکہ بنائی ہوئی کی حفاظت کرنے کا درس بھی دیتا ہے. وہ کریٹ کرتا ہے اور کریٹ کرنے کے بعد وہ اسے کیپ کرنے کا, in order to keep it you will have to do it something, آپ کو کچھ کرنا پڑے گا, اور وہ درس دیتا ہے کہ you need to keep it,
तुम्हें इसे संभालना भी है, तुम्हें इसे प्रोटेक्ट भी करना है। जैसे लास्ट संडे हम डिस्कशन कर रहे थे कि प्रोटेक्ट योर पीस, अपने पीस को प्रोटेक्ट करें, इसे संभालें। अगर खुदा इत्मीनान देता है तो वो इत्मीनान की हिफाजत करने का भी कहता है। और अगर खुदा ने अपनी खलक करने वाली नेचर के सबब से, अपनी क्रिएटिव नेचर के सबब से मुझे और आपको भी क्रिएटिव बनाया। देखिए इस कायनात में कितना कुछ पैदा किया गया। क्या खुदा ने अदन में हवाई जहाज पैदा किया? नहीं। क्या खुदा ने अदन में ये लाइट पैदा की? नहीं। उसने तो नैयर अकबर और नैयर असगर बनाया है, उसने तो चांद सूरज सितारे बनाए हैं। और उस क्रिएटिव नेचर से अगर वो बड़े बड़े बल्ब बना रहा है तो इंसान को छोटे छोटे बल्ब बनाने की उसने तौफीक दी है, उसने क्रिएट करने की कुदरत अता की है। मगर इसके बरक्स मेरा और आपका मुखालिफ जो है, उसे तबाह करने का दर्स है उसके पास। उसकी नेचर जो वो डिस्ट्रक्टिव है, उसकी नेचर तबाहकुन है। और अदन में वो हवा के पास आता है, अदन में आदम के पास आता है और वो एक तबाही का मैसेज देता है। और उसकी अपनी नाफरमानी जो है हवा की तरफ रास्ता इख्तियार करती है। हवा क्योंकि आदम से निकली थी, उसे आदम की तरफ रहना था और खुदा की शबी जो उसके अंदर काम कर रही थी उसे उसका ध्यान रखना था। मगर उसने अपने कान दिए हैं, अपना दिल दिया है, अपना दिमाग किसी की तरफ दे दिया है, जिसके सबब से क्या हुआ? उस मुखालिफ की स्पिरिट इंपार्ट हुई है। सुनिएगा, उस मुखालिफ यानी एनिमी की डिसोबीडिएंट स्पिरिट जो थी वो इंपार्ट हुई है हवा में। हम जब सुनना शुरू करते हैं मुखालिफ की, एनिमी की बातें, तो याद रखिए हम सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि हमारी रिसेप्शन जो है वो दर हकीकत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। और रिसेप्शन के बाद एक्सेप्टेंस है और फिर हम उसे आहिस्ता आहिस्ता अकोमोडेट करना शुरू करते हैं। और जब अकोमोडेशन शुरू होती है तो फिर वो अपना काम करना शुरू करती है, अपने फंक्शनिंग शुरू कर देती है। और हवा ने अपने कान दिए, कानों के सबब से उसके दिल में रिसेप्शन क्रिएट हुई है, फिर उसने अकोमोडेट किया है। और जो कुछ उसके मुखालिफ ने उससे कहा कि जिस रोज तुम खाओगे तुम खुदा की तरह हो जाओगे, वो दर हकीकत पहले ही क्रिएटिव थे, वो पहले ही खुदा की शक्ल पर थे, वो पहले ही खुदा की स्पिरिट उनके अंदर काम कर रही थी। मगर उस शक के सबब से उन्होंने उस तबाह करने वाली नेचर को कबूल करना शुरू किया। उस डिस्ट्रक्टिव नेचर को इनविटेशन जो दिया जा रहा था वो उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो उसने इंपार्ट किया। डिस्ट्रक्टिव नेचर जो थी हवा की, हवा के कानों के जरिए, आंखों के जरिए, दिल दिमाग के जरिए, ख्यालों के जरिए। और मैं और आप हमेशा याद रखें कि जब मेरे कान गलत सुनते हैं, मेरी आंखें गलत देखती हैं, मेरा ध्यान ज्ञान गलत चीजों की तरफ लगेगा, तो ये एक ओपन इनविटेशन है उन गलत चीजों की तरफ से मेरे और आपके लिए कि वो एक रास्ता बना रही हैं, वो एक जगह बना रही हैं, वो मेरे और आप में अकोमोडेशन चाह रही हैं। और जहां उसकी अकोमोडेशन जो उसे फराहम की जाएगी फिर उसका गलबा होगा। फिर जब गलबा होगा तो फिर वो ड्राइव करेगी अपनी मर्जी से। क्यों? क्योंकि हमने इनविटेशन को कबूल किया हुआ है। खुदा क्रिएटिव है, ध्यान से सुनिएगा, मगर मेरा और आपका मुखालिफ जो है वो क्या है? तबाह करने वाला है, वो डिस्ट्रक्टिव है, वो स्पॉइल करता है, वो गिराता है। खुदा लाइफ गिविंग एंटिटी है, मगर मेरा और आपका मुखालिफ जो है वो क्या है? मौत के दावतनामे बांट रहा है। तो मुझे और आपको इसका मतलब, जब खुदा ने क्रिएटिव नेचर दी थी तो उस क्रिएटिव नेचर के खिलाफ एक मुहिम जोई हुई है मुखालिफ के सबब से। और उस मुखालिफ ने जो हमें इंपार्ट किया है वो डिस्ट्रक्शन थी। इसका मतलब अब मैं ब्लेंडेड हूं क्रिएटिविटी और डिस्ट्रक्टिव नेचर के सबब से। अब मुझ में क्रिएटिविटी भी है और मुझ में डिस्ट्रक्शन भी है। मैं क्रिएट भी कर सकता हूं और तबाह भी कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे खुदा की फितरत के सबब से क्रिएटिविटी मिली है, मगर इब्लीस की ताबेदारी के सबब से मुझे डिस्ट्रक्टिव नेचर भी मिली है। इसका मतलब मैं क्या हूं? ब्लेंडेड हूं, मैं एक मिक्सचर हूं, मैं एक कंपोजिशन हूं दो तरह की एंटिटीज की दुनिया में, खुदा और इब्लीस।
और उसके सबब से क्या है, मैं क्रिएट भी कर सकता हूं, मैं तबाह भी कर सकता हूं। अब मैं क्या हो गया हूं, ज्यादा खतरनाक हो गया हूं, अब मैं ज्यादा डेंजरस हूं, अब मैं ज्यादा जो मुतवाकुन हूं। इसलिए इंसान जो है इस दुनिया में उस खुदा की कुदरत और इब्लीस की, कह लीजिए बेजा इख्तियार को पाने के सबब से ज्यादा डेंजरस है। अब इख्तियार मेरे हाथ में है कि मैं दोनों काम कर सकता हूं, मैं क्रिएट भी कर सकता हूं, मैं डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूं। मगर खुदा अपनी जात में सिर्फ क्रिएटिव है, सिर्फ बनाने वाला है, वो पॉजिटिव एंटिटी है। और मगर इसके बरक्स इस कायनात का मुखालिफ जो है, उसने मुझे और आपको तबाह करने वाला रवैया भी दिया। और आज आप देख सकते हैं कि आप और मैं चलते फिरते बाजुकात तो हम बनाने की बातें कर रहे होते हैं, और बाजुकात हम तोड़ने की बातें कर रहे होते हैं, बाजुकात हम तामीर कर रहे होते हैं, और बाजुकात हम गिराने की बातें भी कर रहे होते हैं। हम बनाते भी हैं और गिराते भी हैं। हम खड़ा भी कर सकते हैं किसी को और फिर गिरा भी सकते हैं किसी को। तो ये किसके सबब से है? इसका मतलब हम डिवाइडेड हैं अपनी इस नेचर के सबब से। मगर खुदा जो है वो चाहता है कि हम हमेशा क्रिएट करें, और फिर हमें जो है वो सिलेक्टिवली देखना है। अगर हमने इस बदन में हवा के मुखालिफ, आदम के मुखालिफ, यानी इब्लीस के उस इनविटेशन को कबूल किया था, तो आज मुझे सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि मुझे किसे गिराना चाहिए और किसे बनाना चाहिए, मुझे किसे खड़ा करना है और किसे गिराना है। मगर आज क्योंकि मैं और आप इतने बाइख्तियार हैं कि हम जिसे बनाना चाहिए उसे गिरा रहे होते हैं, और जिसे गिराना चाहिए उसे बना रहे होते हैं, जिसे खड़ा करना चाहिए उसे गिरा रहे होते हैं। और ये दर हकीकत क्या है? मेरे अंदर जो जंग है वो मुझ पर फाते है। मेरे अंदर जो मुखालिफ की जंग है और मेरे खुदा की जंग है। जिस तरह से किताब मुकद्दस में लिखा है, जिस्म रूह के खिलाफ और रूह जिस्म के खिलाफ ख्वाहिश करता है, और ये एक दूसरे के क्या है? मुखालिफ हैं। और यहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा? सुनिएगा ध्यान से, शायद आपने इस पैसेज को कभी इस तरह से नहीं देखा। किताब मुकद्दस में लिखा, सुनिए, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदस को ढा दो। व्हाट इट इज? मकदस को ढा दो, डिस्ट्रॉय इट। क्या करो? बोलिएगा, ढा दो, डिस्ट्रॉय इट। वो ये नहीं कह रहा इफ यू डिस्ट्रॉय इट। इसकी इंप्लीकेशन क्या है? डिस्ट्रॉय इट, इसे क्या करो? ढा दो। अब क्यों कह रहा था? मगर इससे पेशतर पढ़िए। अगर आप इस पैसेज को इसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो यीशु मसीह क्या कर रहा था? हैकल की सफाई कर रहा था, हैकल की क्लेंजिंग कर रहा था। हैकल में दाखिल हुआ, हैकल को उन्होंने क्या कर दिया? डाकुओं की खो बनाया हुआ था। तजारत चल रही थी, बिजनेस चल रहा था। जो हाउस ऑफ प्रेयर होना चाहिए वो एक ट्रेडिंग प्लेस बन गई थी। और खुदा क्या कर रहा था? क्लेंजिंग कर रहा था। यानी उसने जब हैकल में दाखला किया, उस फिजिकल स्ट्रक्चर में दाखला किया, तो उसने देखा कि यहां जो कुछ होना चाहिए उसके बरक्स हो रहा है। यानी इंसान जिस चीज के असल मकसद को समझने से कासर है, खुदा उसे उस मकसद की पहचान देना चाह रहा था। मैं और आज बाज़ औक़ात अपने रियल आइडेंटिटी के खिलाफ काम कर रहे होते हैं, और जिन चीजों को जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए उन्हें उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करते। हैकल का पर्पस खुदा को जलाल देना था, हैकल का पर्पस खुदा को ग्लोरीफाई करना था। बट खुदा देख रहा है कि इस जगह को जैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए था वैसे ये इस्तेमाल नहीं हो रही। यानी ये अपना असल मकसद जो है वो खो चुकी है, जो इसका रियल पर्पस है, इट्स गॉन अवे। खुदा उसे क्लेंस कर रहा है। एंड देयर वाज अ मैसेज, कोडेड मैसेज क्या था कि अब इसकी क्लेंजिंग होनी चाहिए, अब इसकी सफाई होनी चाहिए। जो चीज आप गंदी कर देंगे ना, खुदा उसकी सफाई करना चाह रहा होता है। जिससे हम नापाक कर रहे होते हैं, खुदा उसे साफ करना चाह रहा होता है। और अगर वो हैकल है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, तो उसकी भी सफाई होनी चाहिए। अगर वो मेरा बदन है तो उसकी भी सफाई होनी चाहिए। और यहां पर उसके बाद जब आप सारे पैसेज को पढ़ते हैं तो फकीर और फरीसियों ने कहा कि ये सारी बातें करके तो हमें क्या निशान, व्हाट काइंड ऑफ साइन यू आर गिविंग अस बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स। तू क्या निशान दे रहा है? अब इसका मतलब वो समझ रहे थे, देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन, कि ये जो कर रहा है ना,
اس میں کوئی کوڈڈ میسج ہے, اس میں کوئی نشان ہے, اس میں کوئی سائن ہے, اور سائن جو ہے اسے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے, جب عجیب کام ہو رہا ہو, کوئی انیوژول چیز آپ کی لائف میں ہو رہی ہو, تو دیر شوڈ بی اے کوڈڈ میسج. انہوں نے کہا کہ تو کیا نشان دکھاتا ہے؟ یسوع مسیح نے جواب میں ان سے کہا, بڑا فلیٹ آنسر ہے, تم اس مقصد کو ڈھا دو. اس مقدس کو کیا کرو؟ ڈسٹرائے دس ٹیمپل. اب آپ کرنتس کی طرف چلیے, اور آپ نے وہاں پر پڑھا, پالوس رسول being inspired by the Holy Spirit, he is writing and I am quoting, لکھا کہ اگر تم اس مقدس کو ڈھاؤ گے تو, the word which is used is this, conditional, اگر تم اس مقدس کو ڈھاؤ گے تو I will destroy you. اگر تم اسے ڈھاؤ گے, don't you know you are the temple of God? Don't you know you are the temple of God? And if you destroy it, خدا تمہیں کیا کرے گا؟ تباہ کر دے گا. مگر اس پیسج کو اور یوحنا کے پیسج کو اور کرنتس کے پیسج کا کمپیریزن کیجئے. یوحنا میں خدا کہہ رہا ہے, یسوع مسیح کہہ رہے ہیں ڈھا دو. کرنتس میں کیا یسوع مسیح پالوس کی بابت کہہ رہے ہیں نہیں ڈھانا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ کی توجہ جس طرف لے کر جانا چاہ رہا ہوں؟ یوحنا میں کہہ رہا ڈھا دو, کرنتس میں کہہ رہا نا 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 نا, if you're going to destroy it, I will destroy you. اس کا مطلب ہے کسے گرانا ہے اور کسے بنائے رکھنا ہے, اس میں مجھے اور آپ کو لائن ڈرا کرنی ہے. خدا بتا رہا ہے, خدا سمجھا رہا ہے, خدا تنبیہ کر رہا ہے کہ اپنی ڈسرننگ اسپرٹ کو استعمال کرو. جسے گرانا ہے اسے گراؤ, جسے بنانا ہے اسے بناؤ, جسے رکھنا ہے اسے رکھو, جسے چھوڑنا ہے اسے چھوڑو. اب یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ اسے ڈھا دو, تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اسے معلوم تھا, سنیے گا, اسے معلوم تھا کہ یہ جو بدن ہے, یہ جو بدن میں لے کر آیا ہوں, یہ جو بدن میں نے لیا ہے, یہ در حقیقت ڈسٹرکٹیو ہے. کیوں ڈسٹرکٹیو ہے؟ سنیے گا, سنیے دھیان سے. مجھے معلوم ہے, آپ کو بھی معلوم ہے کہ یسوع مسیح کا بدن پاک تھا. کتاب مقدس میں لکھا ہے عبرانیوں میں کہ وہ میری اور آپ کی طرح ہر ایک بات میں آزمایا گیا. He was tempted in every way but remained sinless. مگر پھر بھی کیا رہا؟ پاک رہا, بے گناہ رہا. اس کا مطلب وہ جب پاک ہے, جب بے گناہ ہے, تو پھر ڈسٹرکٹیو کیوں؟ اسے کیوں ڈسٹرائے ہونا چاہیے؟ کیوں تباہ ہونا چاہیے؟ ریزن, وہ کسی پرپس کو لے کر آیا تھا, اور پرپس کیا تھا؟ میرے اور آپ کے گناہوں کو کیری کرنا, میرے اور آپ کے گناہوں کو اٹھانا. اس کا مطلب میرے اور آپ, وہ اس نے گناہ کیا نہیں ہے, مگر میرے اور آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر لیا ہے. اور جب میرے اور آپ کے اپنے گناہوں کو اوپر لیا ہے, تو اس کے سبب سے وہ گناہگار نہیں ہوا, سن کیریئر ہوا ہے, گناہگار نہیں ہوا. He was carrying my sins. وہ sins کیری کر رہا تھا. اب جو چیز, ایک تو یہ کہ گناہ کرتا ہے, دوسرا گناہ کو کیری کرتا ہے. اب یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گناہ کیری کر رہا ہے اسے ڈسٹرائے کرنا ہے. اسے کیا کرنا ہے؟ ڈسٹرائے کرنا ہے. مگر جو پاکیزگی کو کیری کر رہا ہے اسے کیپ کرنا ہے, اسے رکھنا ہے, اسے سنبھالنا ہے. اور یسوع مسیح اپنے بدن کی بات کر رہا ہے کہ ڈسٹرائے اٹ, and I want you to destroy it. کیوں؟ کیونکہ اس کی ڈسٹرکشن جو ہے وہ ضروری ہے. جب یہ ڈسٹرائے ہو جائے گا, یعنی یہ جو بدن گناہ کیری کر رہا ہے, یہ جو بدن نافرمان ہے, یہ جو بدن خداوند یسوع مسیح اور اس کے احکامات کی مخالفت کر رہا ہے, اسے ڈسٹرائے کرو, اسے تباہ کرو. میسج یہ تھا, آگے جا کے یوحنا اس کو واضح لکھتا ہے کہ وہ تو اپنے مقدس کی بابت بات کر رہا تھا کہ گرا دو, اسے گرا دو. تو اس کا مطلب مجھے اور آپ کو, وہ تو کیری کر رہا تھا, میں اور آپ گناہ کرتے ہیں, تو میں اور آپ گناہ کا کہہ لیجئے چلتے پھرتے مجسمہ ہیں. تو مجھے اور آپ کو کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ کسے گرانا ہے اور کسے رکھنا ہے. اگر یسوع مسیح گناہ کیری کر کے اٹھا کے قبر کی طرف جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسے گراؤ, تو مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہا ہوگا؟ مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہا ہوگا؟ سنیے گا, مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی اس بات کو جاننا چاہیے کہ گناہ جو ہے
یہ ہمیشہ ساتھ نہیں جانا چاہیے، ہمیشہ ساتھ نہیں جانا چاہیے. نافرمانی ہمیشہ ساتھ نہیں جانی چاہیے. مجھے اور آپ کو اس نافرمانی کے بدن کو ڈسٹرائے کرنا ہے، اس نافرمانی کے بدن کو ڈھانا ہے. اور یہی وہ میسج، کوڈڈ میسج تھا کہ obviously I'm not sinning. یسوع مسیح یہ نہیں، گناہ نہیں تھا کر رہا، مگر وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تمہارے گناہ اٹھا کے جا رہا ہوں، تمہارے گناہ لیے جا رہا ہوں. اب اس بدن کو جس کے اوپر گناہ اٹھائے گئے ہیں، اسے قبر میں جانا ہے، اسے مرنا ہے، اسے تباہ ہونا ہے، اسے فنا کا جامہ پہننا ہے. مگر جب یہ قبر میں جائے گا تو کیا کتاب مقدس میں یسوع مسیح نے، تم اسے گراؤ and I will raise it up. میں اسے کیا کروں گا؟ تیسرے دن کیا کروں گا؟ اب اس نے یہ کہا کہ you will build it up. No. اس نے یہ نہیں کہا کہ تم اسے کھڑا کرو گے. He said کہ I will do it. میں اسے کھڑا کروں گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ گرانے کا کام آپ کا ہے، بنانے کا کام اس کا ہے، کھڑے کرنے کا کام اس کا ہے. خداوند کو معلوم ہے کہ یہ جو گرانے کا کام ہے نا، عدن سے آپ کو ملا ہوا ہے. اگر آپ صحیح کو گرانا چاہتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح یہاں پر میسج دے رہے ہیں کہ برے کو بھی گراؤ، اپنی برائی کو گراؤ، اپنے اس مقدس کو ڈھاؤ جو گناہوں کو کیری کر رہا ہے، اسے ڈھاؤ. اور آگے جا کر دیکھیے کرنتھس میں بڑا واضح میسج ہے، اگر تم اسے ڈھاؤ گے تو. یہاں تو صاف صاف امپلیکیشن کیا اس کی؟ ڈھاؤ. یہ کوئی سجیشن نہیں تھی، کوئی مشورہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی تجویز دے رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے ڈھاؤ، ڈو اٹ، اسے گرا دو اینڈ آئی ول ریز اٹ اپ. میرا کام بنانا ہے. مگر میں چاہتا ہوں کہ جس انویٹیشن کو عدن میں تم نے قبول کیا تھا، جس دل سے تم نے قبول کیا تھا، جس کے سبب سے تمہاری نیچر ڈسٹرکٹیو ہوئی ہے، اب ایک اچھا کام یہ کرو کہ اس نیچر کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے بھی سٹیپس لو، اسے ڈسٹرائے کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے بھی اقدامات کرو. اور آدم کو، مجھے اور آپ کو خداوند یہی کہہ رہا ہے. ہم میں سے کون ہے جو کلیم کر سکتا ہے کہ میری زندگی میں گناہ نہیں ہے؟ کوئی نہیں ایسا. ہم تمام اس آدم کے گناہ کے سبب سے محروسی گناہ کو لیے پھر رہے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں. اور اس گناہ کے سبب سے میں کیا ہوں؟ ایک کیریئر ہوں سنس کا. اور خدا چاہ رہا ہے کہ اسے ڈھاؤ. جب تم اسے ڈھاؤ گے تو میں اپنی خالقانہ قدرت سے اسے دوبارہ زندہ کروں گا، اسے دوبارہ بناؤں گا. آپ ڈھانے کا کام کریں، آپ تیار ہو کہ آپ نے کسے ڈسٹرائے کرنا ہے، خداوند اسے کھڑا کرے گا. اور یسوع مسیح نے جب یہ کہا نا کہ I will raise it up, I will build it again, میں کھڑا کروں گا، تو یہ کلیئر میسج تھا کہ تم نہیں کر سکتے. یہ جو میں کر سکتا ہوں اب تم نہیں وہ کر سکتے. تمہارا کام کیا ہے؟ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ obviously ابھی ہم نے شروع میں یہ کہا تھا کہ میں اور آپ خدا کی نیچر کے سبب سے بنا بھی سکتے ہیں اور ڈھا بھی سکتے ہیں، مگر سالویشن کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ صرف وہی کر سکتا تھا، یہ صرف وہی کر سکتا تھا. اس لیے اس نے کہا کہ تم ڈھا دو اسے. اب فقیر اور فریسی حیران تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ بھی اسے ڈھا دو. 46 برس لگے ہیں اس ہیکل کو کھڑا کرتے ہوئے. یعنی کہنے کا مطلب تھا کہ یہ جو ہیکل ہم نے بنائی ہے، اس کی تباہی کے لیے سالہ سال لگا دیے ہیں. اب وہ یہ نہیں تھے جان رہے کہ وہ در حقیقت آلریڈی ڈسٹرائیڈ ہے، مگر نظر نہیں آ رہی، نظر نہیں آ رہی. ہم اندر ہی اندر سے کتنے ڈسٹرائیڈ ہیں نظر نہیں آ رہے، مگر خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے کہ میں اور آپ کتنے اندر سے ڈسٹرائیڈ ہیں. اور خدا چاہ رہا ہے کہ جو اندر سے ڈسٹرائیڈ ہے نا، باہر سے بھی ڈسٹرائے ہو جائے. کیوں؟ جب تک آپ ڈسٹرائے نہیں ہوں گے، جب تک آپ گرائے نہیں جائیں گے، جب تک آپ تباہ نہیں کیے جائیں گے، جب تک آپ قبر میں نہیں جائیں گے، جب تک آپ زمین میں نہیں اتریں گے، تب تک آپ زندہ نہیں کیے جائیں گے. Old has to go. یعنی تو old has to go، جو پرانا ہے اسے جانا ہے. اور خدا نئے کی تعمیر کرنا چاہتا ہے. اور کتاب مقدس میں صاف لکھا کہ میں دیکھو ایک نیا کام کروں گا.
I will do a new thing. ایک نیا کام کروں گا. خدا نیا کام کرنے والا ہے. عدن میں بھی نیا کام کیا تھا اور نیا عہد نامہ بھی نیا کام کر رہا ہے. اب وہ گرانے کی بات کر رہا ہے. میں اور آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم میں سے کسی نے اپنی پرانی نیچر کو نہیں گرایا تو یاد رکھیے آج خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ اسے گرائیے, اسے گرائیے. اور یہ گرانا میں نے اور آپ نے ہے, کسی اور نے نہیں ہے. ہم لوگوں کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں, اپنی نیچر کو گرانے میں لگے, اپنی فطرت کو چینج کرنے کی کوشش کیجئے, اپنے کاموں کو, اپنی برائی کو گرانے کی کوشش کیجئے, تو خدا اسے رینیو کرے گا اچھائی کے ساتھ. خدا اچھائی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا کرے گا. ورنہ یہ جو ہمارا کھیل چل رہا ہے نا ایک دوسرے کو گرانے کا, اس سے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. اس سے مجھے اور آپ کو کچھ میسر آنے والا نہیں ہے. فقی اور فریسی یسوع مسیح کو سوشلی گرانے کی کوشش کر رہے تھے, مگر یسوع مسیح ایک کوڈڈ میسج دے رہا تھا کہ اس بدن کو جس نے گناہ لے کر جانا اسے گرا دو, اسے گرا دو. میں اور آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں, میں اور آپ اس کی پالنا کر رہے ہیں, میں اور آپ اسے سنبھال رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں آہستہ آہستہ, اور اسے گناہ کے لحاظ سے بیوٹیفائی کر رہے ہیں. مگر خدا کہہ رہا ہے اسے گراؤ, destroy it. اور یہی سب کچھ گرانے کے لیے ہے. اچھائی کو گرانے کی بات نہیں ہے. اچھائی کی بات آتی ہے جب آپ اس بدن کو گرائیں گے, اسے ماریں گے, کوٹیں گے. اور خداوند یسوع مسیح اگر وہ گناہوں کے لے کے قبر میں چلا گیا, پہلے مرا, اسے ڈسٹرائے کیا گیا, اسے ڈسٹرائے پہلے کیا گیا, پھر وہ قبر میں اترا ہے. آپ کی ڈسٹرکشن جو ہے وہ پہلے ضروری ہے. مجھے اور آپ کو پہلے تباہ ہونا ہے. کس کے لحاظ سے؟ برائی کے لحاظ سے, گناہ کے لحاظ سے, بدی کے لحاظ سے, شہوت پرستی کے لحاظ سے, بت پرستی کے لحاظ سے, جادوگری کے لحاظ سے, جھوٹ, فرقے, جدائیاں, بدعتیں, نشہ بازی, ان کے لحاظ سے مجھے اور آپ کو کیا ہونا ہے؟ ڈسٹرائے ہونا ہے. جب میں ان کے لحاظ سے مروں گا تو پھر دفن کیا جاؤں گا. اور اگر یہ مروں بھی نہ اور دفن کر دیا جاؤں تو میں زندہ گناہ کی حالت میں دفن کیا جاؤں گا اور کبھی بھی نئی زندگی میں نہیں آؤں گا. ڈسٹرکشن پہلے ہے, پھر بیریل ہے. تباہی کے سبب سے آپ جب تباہ کر دیے جائیں گے, آپ پر حملے کیے جائیں پاکیزگی کے, آپ اپنے بدن کے خلاف کام کر رہے ہو اور اسے ماریں گے, تو پھر آپ بیریل کی طرف جائیں گے, پھر آپ جو ہے وہ اپنے دفن کفن کی طرف جائیں گے, ورنہ نہیں. اور ہم چلتے پھرتے, یاد رکھیے گا, چلتے پھرتے زومبیز ہیں. زومبیز کیا ہیں؟ جو اپنے بدن میں موت لیے پھر رہے ہیں اور وہ امپارٹ کر رہے ہیں, انفلکٹ کر رہے ہیں. وہ کنٹیجس ڈیتھ ہے, وہ لے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. مگر خدا کیا چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈسٹرائے کریں گناہ کے اعتبار سے. جو گناہ ہم اپنے بدن میں لیے پھر رہے ہیں اس کے لحاظ سے مر جائیں, مر کے قبر میں جائیں, اور خداوند یسوع مسیح ہمیں وہاں سے نکالے. اب یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں تیسرے دن میں کھڑا کروں گا. کوئی تیسری چوتھی پانچویں قوت نہیں ہے, قدرت نہیں ہے, میں اسے کھڑا کروں گا. I will raise it up. اور آپ یقین رکھیے کہ آپ مر کے مرے نہیں رہیں گے, زندہ کر دیے جائیں گے, زندہ کر دیے جائیں گے. وہ آپ سوشلی, آپ اسپرچولی, آپ ایجوکیشنلی, آپ کسی بھی لحاظ سے ہیں, جب تک آپ اپنے پرانے کو دفن نہیں کریں گے آپ نئے کا تجربہ نہیں کر سکتے. اور یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اس بدن میں جس پہ اس نے گناہ اٹھائے تھے وہ لے کے قبر میں چلا گیا, اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اٹھایا گیا یا اٹھ گیا؟ اٹھ گیا. کیا ہوا؟ اٹھ گیا. اس نے کہا کہ میں کھڑا کروں گا. اس کا مطلب یسوع مسیح کے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے جان دینے کا اختیار بھی ہے اور جان لے لینے کا بھی اختیار ہے. یعنی اٹس گیون ٹو می. یہ اختیار میرے پاس ہے کہ میں جان دے سکتا ہوں اور میں ہی جان لے بھی سکتا ہوں. تو میری اور آپ کی جان اگر گناہوں والی جان ہے چلی جائے گی تو خداوند یسوع مسیح اسے اٹھائے گا. اس لیے کسے سنبھالنا ہے, کسے تباہ کرنا ہے, یاد رکھیے اچھے کی پرورش کیجئے, برائی کی تباہی کا راستہ اختیار کیجئے. اور دوسرا حوالہ جو کرنتھس میں ابھی پڑھا, پالوس رسول نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے جب آپ زندہ ہو گئے, یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا, فانی بدن کے ساتھ یا جلالی بدن کے ساتھ؟ جلالی کے ساتھ, جلالی بدن کے ساتھ. امورٹل باڈی تھی اس کی, اور وہ جو گناہ لے کر گیا تھا وہ سارے کے سارے, ہی کلینس دیم, ہی واش دیم اوے, وہ سب دھل گئے ہیں.
اور ایک جلالی بدن کے ساتھ قبر میں سے نئی زندگی لے کر اٹھایا مجھے اور آپ کو. عدن میں جس نے ڈسا تھا نا, یسوع مسیح نے اس سارے کے سارے اثر کو اپنے اوپر لیا, لے کے وہ قبر میں گیا ہے تاکہ قبر سے باہر آئے تو صرف کریٹیو باہر آئے, خالق باہر آئے, اور وہ خالقانہ نیچر کو دوبارہ دینا چاہ رہا ہے. مگر اس سے پہلے آپ کی جو ڈسٹرکٹیو نیچر ہے, خدا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کسی کو تباہ نہ کریں, اپنے آپ کو تباہ کریں. صرف ایک کام کریں, اپنے آپ کو تباہ ایک بار کریں, خدا آپ کو کریٹیو بنا کے قبر میں سے باہر نکالے گا. خدا آپ کو یعنی دوبارہ وہ ایک ہی نیچر دینا چاہ رہا ہے, وہ کریٹیو نیچر ہو, وہ کریٹیو نیچر دینا چاہ رہا ہے. آپ ایک بار اپنے آپ پر کام کریں, اپنے آپ کو تباہ کر کے دیکھیے. ہم تباہ کس لحاظ سے کر رہے ہیں؟ سوشلی اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو ایجوکیشنلی تباہ کر رہے ہیں, ریلیشنلی تباہ کر رہے ہیں. مگر خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح سے تباہ کرو؟ گناہ کے اعتبار سے. ڈائی ٹو سن, یعنی ڈائی ٹو سن, گناہ کے اعتبار سے اپنے آپ کو مارو, اپنے آپ کو دفن کرو, تو میں زندگی کے اعتبار سے تمہیں اٹھاؤں گا, زندگی کے لحاظ سے تمہیں اٹھاؤں گا. اور وہ جو زندگی ہوگی نا, اس میں ایک ہی نیچر ہوگی, کنسٹرکٹیو نیچر, کریٹیو نیچر, دوبارہ وہی نیچر ہوگی. اور خدا گزشتہ کو پھر طلب کرتا ہے. کتاب مقدس وائس کی کتاب میں لکھا, سلیمان لکھتا ہے کہ خدا پہلے کو دوبارہ بلاتا ہے. پہلے کو کیا کرتا ہے؟ دوبارہ بلاتا ہے. اور اس نے دوبارہ بلایا ہے میری اور آپ کی کریٹیو نیچر کو, اس نے ایک بار دوبارہ ریوائیو کیا ہے. خود قبر میں جا کے, خود قبر میں اتر کے مجھے اور آپ کو, میری جو آپ کی صحیح چیزوں کو ڈسٹرائے کرنے کی نیچر ہے نا, اس پر غالب آنے کے لیے خدا نے اپنے اوپر موت لیا, قبر میں گیا, قبر میں سے زندگی لے کر آیا, اور وہ زندگی وہ بانٹ رہا ہے, زندگی بانٹ رہا ہے. اور اس لیے پالوس رسول آگے جا کے لکھتا ہے, تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو. اس سے پہلے نہیں کہا گیا, اس سے پہلے نہیں کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کیا تھا, میں اور آپ عدن کے گناہ کے سبب سے دونوں طرح کے تخت لگا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. ایک تخت خدا کا بھی لگا ہوا ہے اور ایک ابلیس کا بھی اندر لگا ہوا ہے. ہم دونوں طرح کی کہہ لیجیے اینٹیز کو کیری کر رہے تھے, دونوں طرح کی نیچرز کو کیری کر رہے تھے. ابلیس نے بھی خوش کیتا ہے, خدا کو بھی خوش کیا ہوا ہے. اب خدا یہ نہیں چاہ رہا تھا, خدا یہ چاہتا تھا کہ میرے دل کے مقدس پہ, آپ کے دل کے مقدس پہ ایک ہی بیٹھا ہو, اور وہ یسوع مسیح ہو, اور وہ یسوع مسیح ہو. اور اس کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اسے ڈھا دو, اسے ڈھاؤ جس دے اندر دو دو تخت لگے ہوئے ہیں. اور آج اگر کسی کے اندر دو تخت لگے ہوئے ہیں, اگر کسی کی زندگی میں دونوں طرح کی نیچرز کام کر رہی ہیں, تو خدا کہہ رہا ہے ایک کو ڈھاؤ اور میں اسے نہیں, دوسری کو نہیں کروں گا. اور اسی لیے پالوس رسول نے, جب آپ کی نیچر نہیں ہو جاتی ہے, نہیں کیسے ہوتی ہے, سنیے گا, نہیں کیسے ہوتی ہے. یسوع مسیح دنیا میں آئے, انہوں نے گناہ کیری کیا, صلیب پر چلے گئے, مرے, دفن ہوئے, مردوں میں سے کیا ہوئے؟ جی اٹھے. قبر میں اترنا. اور آج آپ کیسے نئے کیے جائیں گے؟ آپ کی پہلی نیچر کیسے مرے گی؟ نیکودیمس نے کہا کہ کیا کوئی ماں کے پیٹ میں دوبارہ جائے کہ نئے سرے سے پیدا ہو؟ یسوع مسیح نے کہا کہ یو مسٹ بی بورن اگین, یو مسٹ بی بورن اگین. اور نیکودیمس کس نیچر سے سوچ رہا تھا؟ ہیومن نیچر سے سوچ رہا تھا. اور یسوع مسیح گاڈلی نیچر کی بات, خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تجھے پانی اور روح سے پیدا ہونا ضرور ہے. یعنی اس نیچر کو جس میں دو طرح کی پاورز کام کر رہی ہیں, اسے مارو, دفن کرو, اور دوبارہ میں تمہیں ایک نئی نیچر دے کے اٹھاؤں گا, ایک نیا مخلوق بنا کر نکالوں گا, ایک نئی طبیعت دوں گا, ایک نیا مزاج دوں گا, ایک نئی روح تمہیں عطا کروں گا. اور وہ روح جو ہوگی اس پہ ایک ہی تخت ہوگا, اور وہ یسوع مسیح کا ہوگا. اور اسی لیے پالوس رسول لکھتا ہے, آپ جب خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں, اسے شخصی نجات دہندہ مان لیتے ہیں, پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, اور باہر آتے ہیں پانی سے, تو آپ کی نیچر نہیں ہوتی ہے. یو آر اے نیو کریچر. اور اس نئی مخلوق میں کتنے ہیں تخت لگا کر بیٹھے ہوئے؟ ایک ہی ہے. اگر آپ جینوئنلی قبول کرتے ہیں تو. اگر تو آپ کا کنورژن فیک ہے, I can't say anything.
اگر آپ جینوئنلی یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اور اپنی پرانی نیچر کے خلاف خود مہم جوئی کریں گے اور اسے تباہ کریں گے, توبہ کریں گے, بپتسمہ لیں گے, نئے سرے سے پیدا ہوں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ ایک ہی تخت ہوگا. اور جب وہ تخت لگ گیا تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ سنیے گا دھیان سے. پالوس نے کیا کہا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم ابلیس کا مقدس ہو؟ نو, کس کا مقدس ہو؟ وہ کورنتھ سے بات کر رہا تھا, وہ چرچ سے بات کر رہا تھا کہ تم خدا کا مقدس ہو. تم خدا, یو آر دا ٹیمپل آف گاڈ. اس کا مطلب ہے وی آر دا ٹیمپل آف گاڈ. کیوں؟ کیونکہ میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے, اسے شخصی نجات دہندہ, میں پرسنل سیویئر مانا ہے, میں نے توبہ کی ہے, I repented of my sins. میں یسوع مسیح کے ساتھ دفن ہوا ہوں. اگر وہ مردوں میں سے جی اٹھا تھا تو میں نے اپنی اس پرانی نیچر کو گرایا ہے, قبر میں اترا ہوں, پانی میں اترا ہوں اور نئی زندگی لے کر باہر آیا ہوں, اور یہ اس نے دی ہے. تم اسے گراؤ. یہ آپ نے گرانا, خدا زبردستی کسی پہ نہیں کرتا. خدا کسی کو زبردستی توبہ تک لے کر نہیں آئے گا. یہ لو انویٹیشن ہے, یہ محبتی پیغام ہے. توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی. خدا زبردستی کرنا چاہے تو کہے کہ سب توبہ کر لو. تو آپ مانتے ہیں کہ سارے ڈگے نہیں ہوں گے زمین پہ؟ نہیں, سب ایسا ہی ہوگا. اگر دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ آسمان ہو جائیں, آسمان ہو گئے, پانی اوپر کے پانی نیچے کے پانیوں سے جدا ہو جائیں تو ہو گیا سب کچھ. تو خدا زبردستی نہیں کرتا, اس نے آپ کو اور مجھے اپنی شکل پر بنایا ہے. وہ آزاد مرضی کے ساتھ اپنی ذات میں فیصلے کرتا ہے, اور مجھے اور آپ کو بھی آزاد مرضی کا حق اس نے عطا فرمایا ہوا ہے. اسی آزاد مرضی میں وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا چناؤ کرو, میرا چناؤ کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ تم کس کے ہو. اس کے ہو جو بنانے والا ہے. مگر کیونکہ تم نے اس ڈسٹرکٹیو نیچر کو ادن میں خود قبول کیا تھا, اب ایسا کرو کہ اسی نیچر کے سبب سے اپنی اس نیچر کو گراؤ جو تباہ کرنے والی ہے. اسے خود گراؤ, ڈھاؤ. I will build it again. تو میں اسے دوبارہ بناؤں گا. اور جب دوبارہ بن گئی تو پھر پالوس رسول لکھتا ہے, پھر آپ کے لیے ایک چیلنج ہے, پھر ایک چنوتی آپ کے لیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. جاننا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں. یہ نہیں ہے کہ وہ آندا ہے تے پھر آپ آگے چلا جاتا ہے. اٹس ناٹ, یعنی اسپرٹ آف گاڈ از ناٹ اے وزٹر. وہ ایک وزٹر نہیں ہے, ایک گیسٹ نہیں ہے کہ مہمان کی طرح آئی اور چلی گئی. دا مومنٹ یو آر بورن اگین, always remember, میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں, اور آپ کو اسے سیکھنے ہے, جاننے کی ضرورت ہے. بچہ جب دنیا میں آتا ہے, پیدا ہوتا ہے, تو وہ جسم, جان اور روح لے کے پیدا ہوتا ہے. کیا لے کے پیدا ہوتا ہے؟ جسم, جان اور روح لے کے پیدا ہوتا ہے. اس میں اس کا جسم بھی ہے, اس کی جان بھی ہے, اس کی روح بھی ہے. جب وہ فزیکلی اس دنیا میں آتا ہے, اور جب آپ اسپرچولی اس دنیا میں آتے ہیں, یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں, نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں, پانی سے نکلتے ہیں, تو آپ ایک نئی مخلوق ہیں. اس میں روحانی جسم بھی ہے, اس میں پاک روح بھی ہے, اور اس میں نیا مائنڈ بھی ہے, نیو کریچر بھی ہے. آپ جسم, جان اور روح ایک نیا سب کچھ لے کر آتے ہیں. اور اسے عموماً میں کہتا ہوں کہ آپ کا ڈی این اے چینج ہو گیا ہے, جسے آپ ڈی این اے کہتے ہیں کہ ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ. اور اسپرچولی اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈیوائن نیچر activated. And how does it happen? When you accept Jesus as your personal savior and he comes into your life and you bury yourself on your own. اور آپ میں کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ نئے سرے سے آتے ہیں تو خداوند آپ کو نئی نیچر دیتا ہے. ڈیوائن نیچر ایکٹیویٹ ہوتی ہے, اور وہ کریٹیو نیچر ایکٹیویٹ ہوتی ہے, بنانے والی نیچر ایکٹیویٹ ہوتی ہے. اس کی بابت لکھا کہ جب آپ میں خدا کا روح بسا ہوا ہے, آپ مسیح کی ٹیمپل ہو, تو پھر اسے نہیں گرانا, اسے کیپ کرنا ہے. گرانا اسے ہے جو پرانا ہے, گرانا اس میں ہے جسے گناہ ہے, اور اسے بچانا ہے. اس کے لیے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. اور لکھا ہے تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو. کورنتھ کی کلیسیا چرچ جانیے کہ تمہیں اپنے خلاف اب کام نہیں کرنا. ڈونٹ ڈو تھنگس اگینسٹ یور سیلف. اب اپنے خلاف کام نہ کرو.
کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے, ڈویل کر رہا ہے. وزٹر نہیں ہے, ٹورسٹ نہیں ہے, کوئی ایئر بی این بی کا کوئی ہاؤس نہیں ہے آپ کا کہ کوئی جڑا مرضی آیا چلا جائے, جڑا مرضی آیا چلا جائے, کوئی آیا چلا گیا, ایک آیا چلا گیا, دوسرا آیا چلا گیا, تیسرا آیا چلا گیا. رینٹ پہ دینے والی جگہ نہیں ہے, بلکہ پرماننٹ خدا کا گھر ہے یہ. اٹس اے پرماننٹ پلیس آف ریزیڈنس. کس کی؟ خدا کی, خدا کے روح کی. آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ اسے رینٹ پہ لگا دیں کہ مائی ہارٹ از اویلیبل فار رینٹ. یہ نہیں ہے کہ جب کوئی آئے بولی لگائے اور لے جائے. آپ پاک روح کی پلیس ہیں. آمین. پاک روح کی دھرتی ہیں, پاک روح کی کہہ لیجئے جگہ ہے, اس کی پلیس ہے, اور وہ اسے سنبھالنے کی بات کر رہا ہے. اگر تم اسے گراؤ گے, اور سنیے گا اس کی ڈوول امپلیکیشن ہے. ڈوول امپلیکیشن کیسے؟ ایک تو یہ کہ آپ اس کے خلاف کام نہ کریں اور کوئی دوسرا بھی اس کے خلاف کام نہ کریں. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ خود اس کے خلاف کام نہ کریں, دوسرا کوئی دوسرا اس کے خلاف کام نہ کرے. یعنی اگر میں پاک روح کی ڈویلنگ پلیس ہوں, پاک روح کا مقدس ہوں, تو سہیل بھائی آپ میری تباہی میں کام نہ کریں. آمین. میں سہیل بھائی کی تباہی میں کام نہ کروں, بلکہ انہیں کنسٹرکٹ کروں, انہیں ہیلپ کروں, ان کی مدد کروں, اور یہ میری مدد کریں, اور میں اور آپ ایک دوسرے کی مدد کریں. مگر ہمارے ہاں کیا ہے, ہم ایک دوسرے کو ایون بینگ اسپرچوئل, ایون بینگ بورن اگین کرسچن, وی آر ڈسٹرائنگ. ہم ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں. ایک دوسرے کو بنانے کی بجائے, ایک دوسرے کو تعمیر کرنے کی بجائے, ایک دوسرے کو کھڑا کرنے کے بجائے, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اس پرانی نیچر کو دوبارہ اپنے آپ میں کام کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہمیں تو گرانا ہی گرانا ہے بس بھائی. مگر خدا کہہ رہا ہے I challenge you, جسے میں نے گرانے کا کہا ہے اسے گراؤ, اور جسے میں نے کیپ کرنے کا کہا ہے اسے کیپ کرو, جسے سنبھالنے کا کہا ہے اسے سنبھالو. اور کسے سنبھالنا ہے؟ جو خدا کا مقدس ہے, جو خدا کا مقدس ہے. اس مقدس کے خلاف کوئی کاروائی نہ کریں. آمین. اس کے خلاف کوئی مہم جوئی نہ کریں. ایک دوسرے کو بھی بچائیں, خود بھی بچیں. ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں. آپ چرچ ہیں, میں اور آپ چرچ ہیں, اور جب میں اور آپ ایک دوسرے کی مدد کریں گے, کسی کو جھوٹ بولنے میں فیسیلیٹیٹ نہ کریں, کسی کو بدی کرنے میں فیسیلیٹیٹ نہ کریں, کسی کو شہوت پرستی کے لیے فیسیلیٹیٹ نہ کریں, کسی کو حرام کاری کے لیے فیسیلیٹیٹ نہ کریں, کیونکہ وہ خدا کا مقدس ہے. آپ خدا کا مقدس ہے. اور جب میں فیسیلیٹیٹر ہوتا ہوں, سہولت کار بن جاتا ہوں, تو میں خدا کے مقدس کو تباہ کرنے میں مدد کر رہا ہوں. اور یاد رکھیے, جب آپ خدا کے مقدس کو تباہ کرنے میں مدد کریں گے تو خدا آپ کے خلاف ہوگا, خدا آپ کے خلاف کام کرے گا. خدا نہیں چاہتا کہ اس کی دلہن کے خلاف کوئی کام کرے, اس کی دلہن کے خلاف کوئی کام کرے. جس طرح میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کے خلاف کوئی کام کرے, آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیویوں کے خلاف کوئی کام کرے, اسی طرح آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے ہسبینڈ کے خلاف کوئی کام کرے, اسی طرح خدا بھی نہیں چاہتا کہ اس کی دلہن یعنی اس کے مقدس کے خلاف کوئی کام کرے, بشرط یہ کہ وہ مقدس ہو, بشرط یہ کہ وہ خدا کا بدن ہو, بشرط یہ کہ وہ خدا کی ہیکل ہو. اگر وہ خدا کی ہیکل ہے تو یاد رکھیے خدا اسے مسلسل واچ کر رہا ہے, اور اگر آپ کوئی کاروائی کر رہے ہیں اس کے خلاف تو خدا وہ بھی دیکھ رہا ہے. اگر آپ کوئی مہم جوئی اس کے خلاف کر رہے ہیں تو خدا وہ بھی دیکھ رہا ہے. اور اگر آپ خدا کا مقدس نہیں ہے, if you are not the temple of God, if you are not the temple of Christ, always remember there is no protection for you. کوئی پروٹیکشن نہیں ہے آپ کے لیے, کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, اور کوئی حکم بھی نہیں ہے. حکم صرف وہی ہوگا پرانا, پہلے ڈھاؤ میں اسے بناؤں گا, اور پھر جسے میں بناؤں گا میں پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہوں گا ڈونٹ ڈسٹرائے اٹ, ٹرائی ٹو کیپ اٹ. میں اس کا حفاظت کرنے والا ہوں, میں اس کا محافظ ہوں. اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ نو ون کین پلک یو آؤٹ آف مائی ہینڈز, کوئی تمہیں میرے ہاتھوں سے چھین نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے if you are a new creature, if you are a born again Christian, if you are the temple of God, if you are the temple of God's Spirit, then always remember you are planted in the palm of God. آپ خدا کے ہاتھ میں پلانٹ کیے گئے ہیں, اور خدا دے ہتھاں چ سانو پھر اس کے خلاف کاروائی بھی نہیں کرنے دے گا اپنے خلاف کوئی. خدا پروٹیکٹ کرے گا مسلسل, مگر خدا یہ چاہے گا کہ آپ being planted in his palm,
ٹوٹل کوآپریٹ کریں اس کے ساتھ, ٹوٹل کوآپریٹ کریں, ٹوٹل سرنڈر کریں اور کہیں کہ خداوند میں اپنے تئیں نہیں, اب میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنے بدن کے خلاف کام نہیں کرا. آج ہم اپنے بدن کے خلاف کام کر رہے ہیں, آج ہم اپنے خدا کے مقدس کے خلاف کام کر رہے ہیں. اور کیسے کیسے کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے, جسے ہم نے بنایا ہم اسے خود تباہ کر رہے ہیں, جسے ہم نے تعمیر کیا اسے خود تباہ کر رہے ہیں, اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اسے بچائیں. چرچ, کتاب مقدس بھری پڑی ایسے لوگوں سے جنہوں نے خود اپنے بدن کے خلاف, اپنی سینچریز کے خلاف کاروائیاں کی ہیں اور تباہ کیا انہیں. مگر خدا آج آپ کو چیلنج دے رہا ہے کہ جسے گرانا چاہیے نا اسے گرائیں, ہر برائی کو گرائیں, ہر اچھائی کو پروٹیکٹ کریں. تم خدا کا مقدس ہو, اور کیا تم نہیں جانتے؟ اس کا مطلب ہے کیا تم نہیں جانتے؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے ہاں تم جانتے ہو. اور اگر کوئی یہ کہے کہ I don't know, تو اس کا مطلب ہے obviously وہ ان ایجوکیٹڈ بلیور ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے, وہ نہ تو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے اور اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس میں خدا کا مقدس اور وہ خدا کا روح بسا ہوا ہے. اور خدا کا روح آپ سے مکمل کوآپریشن مانگتا ہے تاکہ آپ کی حفاظت کرے. آمین. آئیے بولے ہاللویا. تو کسے گرانا ہے, کسے رکھنا ہے, یہ آپ پر ہے. اور آج آپ فیصلہ کیجئے کہ میں اپنی پرانی نیچر کو گراؤں گا. آمین. میں اپنی پرانی طبیعت کو گراؤں گا. آمین. آج فیصلہ کیجئے کہ میں اپنی پرانی زندگی جس میں گناہ ہے اسے گراؤں گا اور نئی زندگی کا تجربہ کروں گا. اور یاد رکھیے, جب نئی زندگی میں آئیں گے تو خدا پروٹیکٹ کرنا شروع کرے گا, خدا بچانا شروع کرے گا, خدا محفوظ کرنا شروع کرے گا, مگر وہ کوآپریشن مانگے گا. جب آپ اس سے کوآپریٹ کریں گے خدا آپ کو پروٹیکٹ کرے گا. جب آپ اپنے تئیں اپنی قوت سے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے تب آپ گریں گے. مگر یاد رکھیے, صادق گرے گا اٹھایا جائے گا, گرے گا اٹھایا جائے گا. مگر آپ نے اسے اپنی پریکٹس نہیں بنانا, کیونکہ اس نے کہا ہے کہ گریے تو چوکتے لگے گا ہی نا. بٹ ڈونٹ میک اٹ از یور پریکٹس. آپ گریں گے مگر خدا اٹھائے گا. آمین. آپ اپنے ان انٹینشنل چیزوں کے لیے بھی خدا سے کہیں خدا میں جانتا ہوں کہ تو مجھے اٹھائے گا, میں نہیں یہ کرنا چاہتا تھا بٹ اٹس ہیپن اینڈ یو کیپ می پلیز, یو سیو می, اور خدا بچائے گا. اور جس کے ساتھ کوئی قوت ہی نہیں ہے, نہتے آپ جنگ نہیں کر سکتے, نہتے جنگ نہیں کر سکتے. کس کے خلاف؟ مخالف ابلیس کے خلاف. جدوں چاہے سانو چاروں شانے چت کر دے. بلیو کریں, اتنا طاقتور ہے وہ. if you are not the temple of God, if there is no spirit of God in your life, جدوں چاہے پٹک کے گرا دے. اور ایماندار اس کا تجربہ کر چکے ہوں گے. اگر آپ ایماندار نہیں بھی ہیں تو آپ نے اس کا ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ آپ کتنی بار گرائے جائیں گے, کتنی بار دھوکے کا شکار ہوں گے, مگر خدا اٹھانا چاہتا ہے. اور جس کے ساتھ فورسز ہوں, جس کے پاس قوتیں ہوں, جس کے پاس پروٹیکشن ہو. آپ نے کتنی ایسی چیزوں کا تجربہ کیا ہوگا کہ موت آپ کے قریب سے ہو کے چلی گئی ہے, موت آپ کے قریب سے ہو کے چلی گئی ہے, دشمن آپ کے قریب سے ہو کے چلا گیا ہے. ایوب نے کہا کہ ذرا وہ ہیج آف پروٹیکشن, ایوب کے خلاف انیمی نے کہا, دشمن نے کہا کہ وہ جو ہیج آف پروٹیکشن ہے جسٹ ٹیک اٹ اوے, دین سی کہ ایوب کیا کرتا ہے. اس کا مطلب ایماندار کے گرد کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, ایماندار کے گرد کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. دس از واٹ آئی آلویز ٹیل دا پیپل. اگر آپ جینوئنلی سیفڈ ہیں, جینوئنلی مسیحی ہیں, تو دیر از اے پروٹیکشن اراؤنڈ یو, پروٹیکشن اراؤنڈ خداوند کی. اور وہ نہیں آپ کو جانے دے گا, وہ آپ کو جانے نہیں دے گا. and if there is no protection, there is no hedge around you, always remember کہ آپ ایزیلی شکار ہو جائیں گے, آپ ایزیلی گیو اپ کر دیں گے, آپ سرنڈر کر دیں گے, گناہ آپ کے اوپر سے ہو کے گزر جائے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کرتے جائیں گے, کرتے جائیں گے, کرتے جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی فورس نہیں ہے. آپ کے ساتھ پاورفل اگر خدا کی اسپرٹ ہے, خدا کا پاک روح آپ کے ساتھ ہے, تو پھر آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ ایک بہت بڑی آرمی ہیں. آپ بہت بڑی آرمی. آپ کے ساتھ میں ہوں یا نہیں ہوں, آپ کے ساتھ چرچ کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں, اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو پوری کائنات آپ کے حق میں ہے, پوری کائنات آپ کے حق میں ہے. اور آپ کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسے نہ گرائیں کیونکہ اس میں خدا ہے.
आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं, खुदा से कहें, खुदा मैं जानता हूं कि मुझे किसे गिराना है, खुदा मैं जानता हूं कि मुझे किसे रखना है, खुदा मैं जानता हूं कि तू मेरे लिए कुदरत का काम करना चाहता है। खुदा मुझे फजल दे कि हर उस बात को, हर उस काम को, हर उस तबीयत को, हर उस बुराई को गिराना शुरू करूं जो मेरे खिलाफ काम कर रही है, जो मेरे खानदान के खिलाफ है, जो मेरे घराने के खिलाफ है, जो मेरे चर्च के खिलाफ है, जो मेरे फ्यूचर के खिलाफ है। मैं उसे गिराना चाहता हूं। मगर खुदावन देख, जब तू नई जिंदगी देता है तो कुव्वत दे, जोर दे, फजल दे कि मैं उसे संभाल के रखूं और खुदावन तुझसे कोऑपरेट करूं ताकि तू मुझे जोर देता रहे और मैं हमेशा गालिब आऊं, हमेशा गालिब आऊं। यीशु मसीह ने कहा कि देखो, जिस तरह मैं गालिब आया तुम भी गालिब आओगे, जिस तरह मैं गालिब आया तुम भी गालिब आओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, अब से लेकर अब तक तुम्हारे साथ हूं। और जो मेरे और आपके साथ है वो मुझे और आपको फजल देगा कि आपको और मुझे बचाए भी। हालेलुया। अगर आपकी पुरानी तबीयत और अगर आज आप नई तबीयत, नए मिजाज, नई नेचर, नए मखलूक खो के भी ये समझ नहीं पा रहे कि किसे गिराना है और किसे बनाना है, तो आज आपको रीन्यूअल की जरूरत है, आपको नई बहाली की जरूरत है, आपको नई ताजगी की जरूरत है। ईमानदारों को गिराने में ना लगे, ईमानदार को गिराने की कोशिशें ना करें, किसी दूसरे की तबाही का जरिया ना बने, एक दूसरे को बचाइए, आग में झपट कर बचाने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी को गुनाह में देखें तो खुश ना हो बल्कि रोएं और बचाने की कोशिश करें, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि वो स्पिरिचुअली मफलूज है। अगर कोई स्पिरिचुअली मफलूज है, लंगड़ालू ले, तो उसे मेरी और आपकी जरूरत है। अगर मैं किसी ना किसी तरह कमजोर हूं तो मुझे आपका जोर चाहिए। अगर आप कमजोर हैं तो आपको किसी का जोर चाहिए। और रूहानी जंगें अकेले आप कभी नहीं लड़ सकते। आपको पाकरू चाहिए, आपको खुदा बाप चाहिए, आपको उसकी सहायता चाहिए और कंटिन्यूड सपोर्ट उसकी चाहिए। और याद रखिए, अगर आप इम्तियाज नहीं कर पाएंगे कि किसे बनाना चाहिए, किसे गिराना चाहिए, तो आप अपने जोर में बहुत कुछ अच्छा गिराना शुरू कर देंगे। और मैं हमेशा कहता हूं, सैमसन को खुदा ने जोर दिया था, रीन्यूड स्पिरिट अता फरमाई थी। जब उसने कहा कि खुदा मुझे एक बार और जोर दे, तो उसने उस जोर को तबाही के लिए फिर इस्तेमाल किया। उसने हजारों लोगों को तबाह कर दिया, मार दिया, मगर उसने उस जोर को अपनी बहाली के लिए इस्तेमाल ना किया। ऐसा जोर ना मांगे जो दूसरों को तबाह कर दे, ऐसा जोर मांगे जो आपको खड़ा कर दे, आपको बहाल कर दे, आपको नई एनर्जी दे, एनर्जाइज करे, ईमान के लिहाज से, जिंदगी के लिहाज से, बरकतों के लिहाज से सरफराज करना शुरू कर दे। आप अपने जोर को अपने खिलाफ इस्तेमाल ना करें, आप अपने रुपए पैसे को अपने खिलाफ इस्तेमाल ना करें, आप अपने इख्तियार को अपने खिलाफ इस्तेमाल ना करें, आप अपनी कुदरत को अपने खिलाफ इस्तेमाल ना करें, आप अपनी ताकत को अपने खिलाफ इस्तेमाल ना करें। बनाइए और हर उस चीज को गिरा दीजिए जो आपकी रूहानी जिंदगी को गिराने में लगी हुई है। हालेलुया। आइए, आज आपके पास वक्त है। अगर आप में से कोई भी अपना आप खुदावंद यीशु मसीह को देना चाहता है और वो चाहता है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी से तौबा करे, अगर वो चाहता है कि अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ दे, तो आज आपके पास वक्त है। आज आपके पास वक्त है। इस मज़बा से आपको एक ओपन इनविटेशन दे रहा हूं।
अदन का इन्विटेशन हवा को गुनाह के लिए दिया गया था, मज़बा का इन्विटेशन जिंदगी के लिए दिया जा रहा है, और मज़बा से जिंदगी का दावतनामा दिया जा रहा है। अगर आज आप अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में सरेंडर करेंगे तो खुदावंद आपको नया जोर देगा, खुदावंद आपको खड़ा कर देगा। अगर आप अपनी पुरानी जिंदगी को गिराएंगे तो नई जिंदगी वो खड़ी करेगा। आइए, आज आपके पास वक्त है। अगर आज कोई अपना आप खुदावंद को देता है तो उसके पास वक्त है। अगर आज आप तौबा करते हैं अपनी पुरानी जिंदगी से तो आज आपके पास वक्त है। आइए, खुदावंद चाहता है कि अपना आप दीजिए, तौबा कीजिए, मुआफी मांगिए, क्योंकि खुदा नया करने वाला खुदा है, खुदा बहाल करने वाला खुदा है। आइए, मैं चाहूंगा कि अगर कोई अपने आप को नया मसा देना चाहता है, नए मसे में चलाना चाहता है, तो अपने कदमों पर खड़ा हो सकता है। हम दुआ करेंगे आपके नए जोर के लिए, आपकी नई कुव्वत के लिए, आपको एनर्जाइज करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद में फ्रेश अनॉइंटिंग आपको मिले तो आज आपके पास वक्त है। यह मज़बा से आपके लिए इनविटेशन है। यीशु मसीह ने कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। आइए, आज अगर कोई अपना आप खुदावंद को देता है और अपनी पुरानी जिंदगी में मरना चाहता है, उसे ठाना चाहता है, तो आइए अपने आप को खुदावंद के हुजूर में सरेंडर कीजिए, खुदावंद की हुजूरी में दे दीजिए। जिद ना कीजिए, खुदा से जंग ना कीजिए, लड़ाई ना कीजिए, अकेले लड़ना बंद कर दीजिए। खुदावंद को अपनी जिंदगी में दावत दीजिए, उसे पार्टनर बनाइए अपनी जिंदगी में, उसे अपने दिल के तख्त पर बिठाइए और कहिए, खुदा मैं अपना आप तुझे देता हूं, मैं अपना आप तुझे देता हूं, मैं अपना आप तेरे हवाले करता हूं। आइए, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, जितने लोग रिफ्रेश एनॉइंटिंग चाहते हैं और जितने लोग अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में दे रहे हैं, मज़बा की तरफ आइए। आइए, मज़बा की तरफ आइए। आइए, मज़बा की तरफ आइए। आइए, उसे कहें, खुदा मुझे ताज़ा कर, मुझे नया कर दे, मुझे नया जोर अता फरमा। मेरे खुदा, मेरी पुरानी बातें जाती रहे, मेरी पुरानी जिंदगी जाती रहे। मेरे खुदा, मैंने गलत चीजों को गिराया है, मैंने अच्छी चीजों को गिराया। तू जानता है कि कहां कहां मैंने खुद को तबाह कर दिया है, कहां कहां मैंने अपने खिलाफ कार्रवाई की है। मैंने खुदावंद हर उस सच्ची चीज को गिरा दिया जो तूने बरकत की शक्ल में दी थी। खुदावंद मुझे फजल दे कि मैं हर उस लानत को गिराऊं, उस बिराई को गिराऊं, उस झूठ को गिराऊं, उस शहवत परस्ती को, हराम कर परस्ती को, बुत परस्ती को, जादूगरी को, हसद को, बुग़्ज़ को, दिलाइयों को, झगड़ों को गिरा दूं। मेरे खुदा, मेरे खुदा मदद कर। मेरे खुदा, आइए तोड़िए अपने आप को। खुदा का पाकरू आपको तोड़ने के लिए मैसेज दे रहा है, आपको झंझोड़ रहा है, झंझोड़ रहा है, शेक कर रहा है आपको। आइए, खुदा चाह रहा है कि आप नए हो जाएं, खुदा चाह रहा है कि आप रिवाइव हो जाएं। आइए, अपने खिलाफ जंग कीजिए। हर वो चीज जो आपको गिरा रही है, आप उसे गिराना शुरू कीजिए, आप उसे गिराइए। आइए, तौबा कीजिए, मुआफी मांगिए। खुदा मुआफ करने वाला है, खुदा मुआफ करने वाला है। किताब मुकद्दस में लिखा है कि खुदा बड़े बड़े गुनाह मुआफ करता है और इतनी दूर फेंक देता है कि वहां आप कि उन गुनाहों पर वो नजर भी नहीं करता। वो इतनी दूर फेंकेगा कि आप उन्हें याद कर सकते हैं मगर खुदा उन्हें याद नहीं करेगा। आपका गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, खुदा की मुआफी से बड़ा नहीं है। आपका गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, खुदा के फजल से ज्यादा बड़ा नहीं है। आपका गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, खुदा के खून की कुदरत से बड़ा नहीं है। मगर खुदा पाक दिल जानना चाहता है, खुदा नेक नियति मांग रहा है, खुदा मुकम्मल तौर पर चाहता है कि आप सरेंडर कर दें। खुदा चाह रहा है कि आप दिल से अपने आप को खुदा की हुजूरी में दें। खुदा कहें, खुदा मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दे, मुझे धो दे, मुझे साफ कर दे, मुझे पाक कर दे, तेरा खून मुझे पाक करे। मैं चाहूंगा कि बैनी प्लीज जल्दी से आइए सामने, जल्दी से। हालेलुया, हालेलुया। आइए, दिल से दुआ मांगिए। आइए, मैं चाहूंगा कि ज़बूर मिलके गाएंगे। ज़बूर, फजल ना आए रब, बख्श गुनाह सब मेरे। दाऊद के इस बड़े कन्फेशन ने दाऊद ने मुआफी मांगी है कितने बड़े पैमाने पे। हालेलुया। आइए, सारी जमात खड़ी हो, पीछे वाली जितनी है, आइए अपने कदमों पे खड़े हो, आइए खड़े हो कदमों पे। आइए उससे कहें, खुदा मुआफ कर। आइए सब मिलके बोलिए, सब मिलके कहें,
मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई फजल नाल फजल नाल उसने कहा कि खुदा फजल से मुझे मुआफ कर दे। सब बुरे आई फजल नाल चंगी तरह धो दे मेरी कर सफाई। चंगी तरह तो आइए उसे कहें खुदा मैनू चंगी तरह धो दे, मेरी कर सफाई चंगी तरह धो दे। मेरी कर सफाई मैनू कर तू पाक साफ बख्श दे सब बुरे आई। मैनू कर तू पाक साफ बख्श दे सब बुरे आई। फजल नाल ऐ खुदा मैं तेरा, ए खुदा मैं तेरा गुनाह कीता भारी ए खुदा मैं तेरा आइए सोचिए कि आपने ऐसा गुनाह किया है कीता भारी जिसका एतराफ खुदा मांग रहा है आपसे। हजूर में बदी कीती सारी तेरे, माफ कर अपने बच्चों को मेरे खुदा। बदी कीती सारी फजल नाल फजल नाल मेरे भाई मेरी बहन मेरे अजीज, मंगा तेरे कोलो कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो खुदा मुआफ नहीं कर सकता। तू ते दिल दिया वो कुदरत के साथ अपने लहू को आज भी सलीब से जारी कर रहा है। खुदावंद आपको धो रहा है, खुदावंद आज भी मुआफ कर रहा है, खुदावंद सफाई कर रहा है। आपके दिलों को खुदा जानता है। जदों दा तेनू मैं जिंदगी च पाया फिरदा हां मौजा माणदा की मंगा तेरे कोलो यीशु जी। आइए दिल से माफी मांगिए। दिल दिया गल्लां जानदा आइए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को मेरे अजीज। अपने सरों को झुकाए रखिए, अपनी आंखों को बंद रखिए, अपने दिल पे हाथ रखिए और मैं आपसे एक बार फिर आखिर में ये कहूंगा, खुदा के खून की कुदरत बड़े बड़े गुनाह धो देती है और उसकी हजूरी में कोई शर्मिंदगी नहीं है। अगर वो धो दे तो कोई बशर उसके धुले हुए को गंदा नहीं कर सकता। जब उसने मुआफ कर दिया तो दुनिया कुछ भी कहती रहे, जब उसने साफ कर दिया तो दुनिया कुछ भी कहती रहे, जब उसने ताजा कर दिया तो दुनिया कुछ भी कहती रहे। आप खुदा को खुश करें, खुदा लोगों को खुद समझाएगा। आप खुदा को अपना आप दें, खुदा आपके लिए लोगों को खुद समझाना शुरू करेगा। आइए अपना दिल मुकम्मल तौर पर खुदा को दीजिए। आइए उससे कहिए हालेलुया। आइए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे पीछे सब मिलके दुआ कीजिएगा। जितने लोग पर्टिकुलरली मस्बा के पास हैं और अगर पीछे खड़े लोगों में से भी कोई इस दुआ में शामिल होना चाहता है, ताज़ा मसा में शामिल होना चाहता है, तो मेरे साथ मिलके दुआ कीजिएगा। मैं आपको एक दावतनामा के तौर पर दूंगा। मेरे पीछे सही सही और पर्टिकुलर लफ्ज़ों को दोहराइएगा। आइए मेरे साथ कहिए, ऐ आसमानी बाप, मैं तेरी हुजूरी में आता हूं। मैं जानता हूं कि तू खालिक है, मगर मैंने मुखालिफ की सुनी और मैं तबाही की तरफ गया। मगर आज मैं जानता हूं मेरे खुदा कि अगर मैं अपने इस मकदस को, जो गुनाह का मकदस है, गिराऊंगा, अगर अपने इस मकदस को, जो गुनाह का मकदस है, गिराऊंगा,
تو خداوند تو نیا مقدس دے گا. اے خداوند میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں, مجھے معاف کر. خداوند اپنے لہو کو مجھ پر جاری کر. میں جانتا ہوں کہ تو نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا آمین 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 ہاللویا جس نے صلیب کا سفر کیا, موت کو قبول کیا, قبر میں اتر گیا, مردوں میں سے جی اٹھا. خدا میں مانتا ہوں کہ تیرے بیٹے نے زندگی کا کام کیا. آج میرے خداوند میں اپنے آپ کو تیری حضوری میں دیتا ہوں. مجھے نیا کر, مجھے معاف کر دے. میرے گناہ مجھے معاف کر. ارادی گناہ, غیر ارادی گناہ مجھے معاف کر دے, مجھے صاف کر دے. میں خداوند تیرے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں, تیری نئی زندگی کو پانا چاہتا ہوں. مجھے نئی زندگی دے, نئی زندگی کا تجربہ دے. میں تیری ہیکل بننا چاہتا ہوں, تیرا مقدس بننا چاہتا ہوں, جس میں تیرا ڈیرا ہو, جس میں تیرے پاک روح کی سکونت ہو. مجھے نیا کر دے, مجھے معاف کر دے. مجھے بنانا سکھا, مجھے کھڑا کرنا سکھا. میں ایک دوسرے کی مدد کروں, اپنی مدد کروں اور تیرے نام کو جلال دوں. فضل دے, تیرے پاک کلام کو پورا کروں یسوع مسیح کے نام سے, آمین. آئیے سروں کو جھکائے رکھیے گا, سروں کو جھکائے رکھیے. اگر آپ نے آج واقعی یسوع مسیح کو اپنا آپ دے دیا ہے, اگلے اتوار یہاں پر پانی کے بپتسمے ہوں گے.